الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدي وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محفل کے حوالے سے، مجلس کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کس طرح ہم اپنی محافل اور اپنی مجالس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق بنا لیں، سجا لیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک جس کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت فرمایا، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم جب محفل میں، کسی مجلس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہم شمار کیا کرتے تھے، گنتی کیا کرتے تھے، کاؤنٹ کیا کرتے تھے کہ ایک محفل میں بیٹھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کتنا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب استغفار کرنا شروع کرتے تو ایک محفل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 بار یہ کلمہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھیں تو یہ کلمہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کو ہم 100 بار پڑھا کریں۔ یہ کلمہ استغفار کیا ہے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس کلمہ استغفار کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل، میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ محفل کے حوالے سے یہ ہوا کرتی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محفل سے اٹھتے، یعنی مجلس کو برخاست کرتے، محفل ختم ہوتی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھنے سے پہلے، یعنی کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس چھوڑنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، ماحول ایسا ہے کہ کوئی بھی محفل ہو، اس محفل میں ہمارے اپنے، ہمارے اغیار جو ہیں وہ ہماری دشنام ترازیوں سے، ہماری بہتان سے، الزام تراشیوں سے، ہماری غیبتوں سے وہ محفوظ نہیں ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر ہم اپنی محفل سے، اپنی مجلس سے 2 لوگ بیٹھے ہوں یا 10 لوگ بیٹھے ہوں، ان میں غیبت، چغلی، بہتان، یہ تمام گناہ نکال دیں تو فقط خاموشی بچتی ہے، سائلنس، بس یہ بچتی ہے۔ تو ماحول ایسا بن چکا ہے، دانستہ یا نادانستہ انسان کسی کی غیبت کر لیتا ہے، کسی پہ الزام لگا دیتا ہے، کسی پہ بہتان لگا دیتا ہے۔
تو ان تمام فضولیات اور لغو باتیں جو ہم اپنی مجلس میں کر لیتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے، یعنی ان کا جو گناہ ہے اس سے معاف کروانے کے لیے آپ کہہ لیں تو انشاءاللہ وہ اس دعا کی برکت سے اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ ویسے یہ حقوق العباد میں ہے، جس کی غیبت کی جائے اس سے فردر جو ہے معافی تلافی والا معاملہ کیا جائے، جس پہ الزام لگایا جائے اس سے فردن مل کے اس سے معافی کا سوال کیا جائے۔ بہرحال تو جو لایانی باتیں، یعنی ایسی جو فضولیات ہیں وہ کسی محفل میں کریں، اس کلمے کے پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم اس کو معاف فرما دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص کسی محفل میں بیٹھے، کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں فضول باتیں زیادہ ہوں، ہم دیکھتے ہیں ہماری محافل جو ہیں، ہماری مجالس جو ہیں، یہ فضولیات سے بھری پڑی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایسی مجلس میں بیٹھے تو اس محفل کو چھوڑنے سے پہلے، کھڑا ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اس محفل میں جو فضولیات ہوں گی وہ معاف کر دی جائیں گی۔ وہ دعا یہ ہے، بڑی آسان دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ عز و جل، تو ہر نقص سے پاک ہے، تیرے لیے سب خوبیاں ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تجھ سے ہی میں اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کریم جب بھی ہم کسی محفل میں بیٹھیں، گناہ نہ بھی کریں، غیبت نہ بھی کریں، پھر بھی اس دعا کو اپنا وتیرہ بنا لیں، شیوا بنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دو انسان، دو لوگ بیٹھیں، چار لوگ بیٹھیں، اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین کامل ہے کہ اس مجلس کے جو گناہ ہیں وہ اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔